ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر کسی عورت کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک اس عورت کی آواز پہنچی تو سلطان نے بغور باہر کی طرف دیکھا تو کھلی کچہری کے اندر سناٹا چھایا گیا اور تمام لوگوں کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اب جا کر باہر دیکھو کون عورت ہے اور اس کے ساتھ آخر کیا زیادتی ہوئی۔ اس عورت کی آواز اتنی دردیلی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئی۔ اسی عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جیسے ہی اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس عورت کے سارے کپڑے پھٹی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس کا آدھا جسم دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لی اور اسی وقت ایک کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت کی جسم پر چادر لپیٹ لی جائے۔ اسی عورت کی جسم پر چادر لپیٹ گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے جاؤ اور اس کو اچھا لباس پہنا کر باہر لے آؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خواتین کی بہت عزت کرتے تھی۔ وہ کنیز اس کم عمر خاتون کو اندر لے گئی تو جب اندر جا کر پتہ کیا تو اس وقت کوئی ایسا لباس موجود نہیں تھا جو کہ اس خاتون کو پہنایا جائے۔ عصمت الدین خاتون نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو اس نے اپنی ہی قیمتی لباس نکال کر دے دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو پہنا دو۔ کنیز نے کہا، ملکہ یہ بہت قیمتی لباس ہے جو کہ آپ نے بڑے شوق سے بنوایا ہے۔ تو ملکہ عصمت الدین خاتون نے کہا کہ یہ سلطان کا حکم ہے اور میں سلطان کی حکم کے لیے جان قربان کر سکتی ہوں، یہ لباس تو کچھ نہیں۔ اسی عورت کو قیمتی لباس پہنا کر باہر لایا گیا۔ وہ عورت جیسی سلطان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، آپ میرے بارے میں ذرا نہیں جانتے، نہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کتنی گنہگار ہوں، ایک بیکاری عورت ہوں۔ آپ نے یہ سمجھے بغیر مجھے اتنا قیمتی لباس پہنانے کا حکم دے دیا۔ اس طرح کا ضرب زندگی میں پہلی بار دیکھا، شاید میں یہی بہت پہلے آ جاتی۔ سلطان نے کہا کہ ہمارے نظر میں نہ ہی کوئی امیر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غریب ہوتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام مسلمان اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اس کے در سے بری آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے خاتون بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا، سلطان میری ایک سوال کا جواب مل سکتا ہے کیا؟ آپ میری ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، بتاؤ کیا ہوا خاتون؟ اس نے درد بری لہجے میں کہا، سلطان معظم میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میں ایک بدکار عورت ہوں اور حتیٰ کہ 5 آدمیوں کی قاتل بھی ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر تمام لوگ جھونک گئی کہ ایک قاتل اور بدکار عورت سلطان کے سامنے آنے کی جرت کیسے کر سکتی ہے؟ سلطان نے اس عورت کو کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ سلطان معظم، بے شک میں بدکار تو ضرور تھی لیکن قاتل کبھی نہیں تھی، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے قتل کرنا پڑا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا،
تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ سلطان معظم، میری شادی ایک مزدور سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو میرا شوہر کسی حادثے میں زخمی ہو گیا، اور حتیٰ کہ اتنا زخمی ہوا کہ اب وہ کمانے کا قابل نہیں۔ لہٰذا جب میں نے اپنی شوہر اور اپنی بچے کو بلگتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل پڑی۔ لیکن میں جس کے پاس بھی بھیک مانگنے کے لیے جاتی، وہ بھیک دینے کے مطالبے میں مجھ سے میری جسم کا تقاضا کرتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے نوازا ہے، لہٰذا چند دن بھوکی سہنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اگر میں اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنی جسم کو بیچنا پڑے گا، اور اس کی بعد میں نے اپنی ہی جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی میں کسی تاجر کے پاس اپنی جسم بیچتی تو کبھی کسی قاضی کے پاس، تو کبھی کسی ذمہ دار کے پاس۔ ایک دن مجھے ایک وڈیرے کی طرف سے پیغام ملا۔ اس نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا اور کہا کہ پلاح ڈیرے پر آ جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بدلے میں 500 سونے کے سکے دی جائے گی، لہٰذا تم ایک رات کے لیے میرے ساتھ 500 سونے کے سکوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اس کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک رات کے 500 سونے کے سکے مل جائے گی، یہ میرے سارے زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن جب میں اس ڈیرے پر پہنچی تو میں نے وڈیرے کو کہا کہ بے شک میں کئی لوگوں کے ساتھ سو چکی ہوں، لہٰذا میں ایک رات کے 500 سونے کے سکے لوں گی۔ یہ سن کر وڈیرے نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وڈیرا مجھے ایک حال کے اندر لے گیا، اسی حال کے اندر لے گیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باقی 5 آدمی شراب میں دت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے وڈیرے سے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب میرے دوست ہیں۔ اسی ایک رات میں آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنی جسم سے لطف اندوز کرنا ہے۔ میں نے اس وڈیرے کو کہا کہ تمہارا اور میرے مطالبہ ایک صرف تمہارے ساتھ ہوتا، ان 5 آدمیوں کے سامنے میں اپنا جسم نہیں پھیلا سکتی۔ اس وڈیرے نے کہا کہ 500 سونے کے سکے تمہیں کس چیز کے مل رہے ہیں؟ تمہیں ایسا کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے وڈیرے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اس کی بات کا انکار کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب یا تو مجھے اپنا جسم ان کے حوالے کرنا پڑے گا یا پھر میری جان جائے گی۔ میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور لڑتے لڑتے میں نے ان 5 آدمیوں کو شراب کے نشے میں دت خنجر سے ان کی گلے کاٹ دی۔ کسی کو خنجر سینے میں لگا تو کسی کی گردن میں، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ایک کو خنجر تھوڑا گہرا نہیں لگا اور وہاں سے بھاگتی ہوئی اس نے خنجر میرے سینے میں گونپ دیا۔ لیکن میں خوش قسمت تھی کہ اس نے جس جگہ خنجر مارا اس جگہ میرا دل نہیں تھا، بلکہ میرا دل قدرت کی بنائے گیا نظام کی وجہ سے دائیں طرف ہے۔ اگر میرا دل بائیں طرف ہوتا تو شاید میں بھی موقع پر ہی مر جاتی، لہٰذا مجھے زخم تو ضرور ملا لیکن میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بزرگ چرواہا گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی حالات میں دیکھا تو اس نے مجھے اپنے گدے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میرے دیکھ بھال کی اور میرے زخم
کو داغا اور چند دن اس کے پاس گزرنے کے بعد میرے زخم میں بہت بہتری آئی۔ جاتی ہوئی اس چرواہے نے مجھے، جو کہ ایک بزرگ تھا، اس نے مجھے ایک چادر لپیٹی اور کہا، میرے پاس کسی خاتون کے کپڑے نہیں ہے، کیونکہ میں ایک اکیلا بوڑھا بزرگ ہوں، ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں، لہٰذا تم اس چادر کو لپیٹ کر اپنی گھر چلی جاؤ۔ سلطان معظم میں چادر لپیٹ کر تھوڑا سا باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک اور بیکاری سردی سے بیٹا ٹھک ٹھک رہا تھا۔ میں نے وہ چادر بھی اس کے حوالے کر دی، لیکن میرے دل میں ابھی تک وہ تڑپ میرے دل میں تھی۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ اے میرے مالک، اگر خنجر میری سینے میں دل میں لگ جاتا تو میں نہیں، مجھے توبہ کرنے کا موقع ملتا اور میرے پیچھے میرا بیٹا اور میرا شوہر بھوک سے مر جاتے۔ میں یہ دل میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور توبہ کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا کہ کیا اتنی بڑی گناہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی سوال کے لیے میں یہاں سے گزری تو مجھے پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کولی کچہری کے اندر موجود ہے، اور میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ سلطان معظم، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں ان گناہوں کی توبہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، اے خاتون، میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی دوری حکومت میں تقریباً 12 سال کا تھا۔ اسی وقت میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسی شہر میں ایک عورت جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل اور لاجواب حسین و جمیل تھی۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن سے نوازا تھا۔ ہرن جیسی آنکھوں والی لڑکی اس پوری شہر میں اس جیسی کوئی موجود نہیں تھی، اور اتفاق کے بعد کہ وہ عورت بھی غربت سے تنگ آ کر اس نے بھی اپنی جسم کو بیچنا شروع کر دیا، لیکن اس کا کاروبار اتنا سستا نہیں تھا۔ وہ اپنا جسم بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے قاضیوں اور حتیٰ کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس بیچتے تھے۔ اس کی حسن کی شہرت نہ صرف مصر میں پھیلی بلکہ پوری عرب میں مشہور ہو گئی۔ اس کی حسن کا شہرت سن کر ایک دفعہ اس کو ایک شہزادے کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ فلاں دن حج کے لیے ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ اگر تم اس قافلے کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اتنی دولت سے نوازوں گا کہ تمہیں ساری زندگی کسی اور کے ساتھ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عورت کی دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ اگر ایک رات کی اتنی دولت ملے گی کہ میرا ہر خواب پورا ہو جائے گا۔ اسی عورت نے تیاریاں شروع کر دی۔ اسی قافلے کے اندر ایک دو تاجر بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی تجارت کرنے کے بعد ہی اسے حج کے لیے جانا تھا۔ اتنے بڑے قافلے میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جو کہ اسی شہزادے کے پاس فحاشیت کا کام کرنے جا رہی تھی۔ تمام لوگ راستے میں اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خوشی کے ساتھ جا رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنے اللہ سے اپنی ساری گناہوں کی معافی مانگوں گا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اس کی اچھی نصیب کی دعا مانگوں گا۔ سارے راستے میں اس قافلے
والے والے کی باتیں اس عورت کی دل پر لگتی رہی۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ میں کسی مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور دوسری طرف یہ لوگ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں اس عورت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھی۔ اس خط میں اس شہزادے نے لکھا کہ فلاں مقام پر میری شاہ سوار موجود ہوں گے اور تمہیں اس قافلے سے لے کر سیدھا ایک حویلی میں لے جائیں گی۔ میں اس حویلی کے اندر ایک دن کے اندر پہنچ جاؤں گا اور اسی حویلی کے اندر ہی ہم لطف اٹھائیں گے۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد قافلہ اس جگہ سے گزرا تو وہاں قیمتی لباس میں ملبوس 8 گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ انہوں نے لڑکی کو پہچان لیا اور اس لڑکی کو قافلے کے ساتھ اپنے گھوڑوں پر سوار کر کے اس حویلی کے اندر لے گئے۔ وہ لڑکی جیسے حویلی کے اندر پہنچی، کمرے کے اندر شاہی بستر موجود تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور اسی نیند آ گئی۔ اس نے نیند میں دیکھا کہ اس کی بائیں طرف ایک آدمی اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑا ہے اور اسی چھڑی سے روشنی ہی روشنی، نور ہی نور نکل رہا ہے اور اس نور سے سارا کمرہ روشن ہو گیا ہے۔ جب دوسری طرف وہ دیکھتی ہے تو اس کا جسم نابرداشت کرنے والے آگ میں جھلس رہا ہے۔ اسی دہشت کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے دل کا دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے اسی وقت اپنا قیمتی سامان اپنے ساتھ لیا اور باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک حویلی کے پاس ایک اونٹ والا کھڑا تھا جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے چند سونے کے سکے لیتا تھا۔ اس عورت نے اس کو کہا کہ تم مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ مکہ مکرمہ حویلی 20 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس اونٹ والے نے کہا کہ اگر تمہیں مکہ مکرمہ پہنچنا ہے تو میں تمہیں 2 گھوڑے لے کر آتا ہوں، گھوڑے پر ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ چند ہی لمحوں بعد 2 گھوڑے لے کر پہنچ گئی۔ وہ عورت گھوڑے پر سوار ہوئی اور سیدھا مکہ مکرمہ جا کر پہنچ گئی۔ وہ حج کی فرائض ادا کرنے لگی اور اسی دوران ہر لمحے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر معافیا مانگنے لگی، کہنے لگی اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ اے میرے مالک، تو مجھے معاف فرما دے، میں نے تیری دی گئی قیمتی نعمت کو غلط کاموں میں لگایا اور دنیاوی دولت کے لیے میں نے اپنی جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ اے میرے مالک، مجھے معاف کر دے۔ اتفاق اس حج کے دوران ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا سپہ سالار مل گیا۔ سلطان کے سپہ سالار کو جب اس لڑکی نے دیکھا تو اس کے پاس گئی اور کہا حضور آپ اور یہاں کیسی؟ سپہ سالار نے کہا کہ اے لڑکی، تم یہاں کیسی؟ تمہارا کام تو یہاں نہیں ہے۔ تو ان کی چونک پہلی ملاقات ہو چکی تھی اور ملاقات یوں ہوئی تھی کہ ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا سپہ سالار فروسی بادشاہ کو ایک وزیر کو سلطان کا پیغام دینے کے لیے گیا تو اسی وقت پر وہی لڑکی اس وزیر کی کمرے میں اس کے ساتھ سونے کے لیے جا رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی سپہ سالار سے اسے منع کیا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، ایک مسلمان ہو کر یہ تمام کام تم غلط کر رہے ہو، لیکن اس نے اسی وقت سلطان کے سپہ سالار کو جھڑک کر وہاں سے چلی گئی۔ لہذا سپہ سالار نے اسی مکہ مکرمہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا تو اس لڑکی نے سپہ سالار کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میری منزل تو غلط تھی لیکن میری منزل، میرا راستہ، میرا دل راستے میں
تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی۔ اللہ سے تم بھی دعا مانگو کہ مجھے معاف کر دے۔ سپہ سالار نے کہا بے شک بڑا غفور رحیم ہے، تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ان دونوں نے اکٹھے حج ادا کیا اور جب حج کی واپسی پر قافلہ تیار ہونے لگا تو اس لڑکی نے سپہ سالار کو کہا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ تو سپہ سالار نے کہا بے شک تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن یہ حاجیوں کا قافلہ ہے اور میں ایک سپہ سالار ہوں، اگر قافلے والے نامحرم لڑکی کو دیکھیں گے تو مجھے کیا کہے گا، لہٰذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لڑکی نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد سپہ سالار کی بیوی بن گئی۔ وقت آنے کے بعد وہی سپہ سالار کی بیوی اپنی شوہر کے ساتھ جنگ لڑتی ہوئی دونوں شہید ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ ایک عورت جس کے ہر رات کسی نہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ بستر پر گزرتی تھی اور وہ ایک شہید سپہ سالار کی بیوی بن کر گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہ کرتا تو وہ کبھی بھی شہید نہیں ہوتی۔ یہ کہانی سن کر وہ لڑکی زور و قطار رونے لگی اور کہا سلطان معظم آپ بھی اللہ سے دعا کرنا کہ مجھے معاف کر دے۔ تو اتنے میں ایک سلطان کا وزیر بول اٹھا اور کہا حضور اس لڑکی نے 5 آدمیوں کا قتل کیا، آپ اسے ایسے جانے دیں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے وزیر یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس لڑکی نے اسے ان مردوں پر اس وقت حملہ کیا جب اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اپنی جان بچانے کے بدلے میں اگر حملہ کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا اسی عورت پر کوئی قصاص نہیں ہوتا، اس لیے اس عورت کو بغیر کوئی سزا سنائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت سے رخصت کر دیا۔